لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بلا شبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جسے اپنے درجے سے دھتکار دے اسے کوئی رہنما نہیں کر سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور تمام طریقوں سے بہترین طریقہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے بعد قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا یعنی آدم اور حوا سے. اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ذریعے جس کا نام پر تم ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کو خطا کرنے سے ڈرو. بچو، بے شک اللہ تمہارا نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو حکم سیدھی اور سچی ہو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. بزرگان دین، آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں نماز نبی کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، کیونکہ یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے بعد یہ رکن ہے. یہ نماز بہت ہی اہم کردار رکھتا ہے کہ ایمان والے کے لیے. لہذا تمام نماز کی قبولیت کے لیے یعنی اپنی نماز کی قبولیت کے لیے اللہ پر ایمان لانے کا شرط ہے. لہذا نماز قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذات اور صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے. کوئی اللہ کا نور کا ٹکڑا یعنی نور من اللہ نہیں ہے. اللہ کا کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ نہیں رکھنی چاہیے، یہ شرک اکبر ہے.
یہ بھی ماننا کہ کائنات کا تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور اسی کے اختیار میں، عزت اور ذلت، یہ بھی ماننا ہے کہ عزت اور ذلت اسی کے پاس ہے، ہر نیک و بدکاری، مشکل کشادہ اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، ہر چیز اسی کی حکومت ہے اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو اس پر اختیار نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور وہی ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونے والی ہے، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین نازل فرمانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اسی کو حلال و حرام کا متعین کرنا اور دین سازی اسی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ حقیقی اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا دیا ہے، لہذا آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ و احکام یہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے ذریعے پوری امت تک پہنچا دیا گیا ہے، اور ائمہ محدثین اجمعین نے کتاب و سنت کے روشنی میں حدیث مبارکہ سے جمع کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، یعنی ان کا ذمہ داری پورا کیا، لہذا ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا انجام تھا، کس طریقے سے عبادت کیا کرتے ہیں، کتاب و سنت کے بجائے کسی مرشد پیر امام کے نام پر فرقہ بندی کے اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف کتاب و سنت کا ہی عمل کرنا ہے، اور کسی پارلیمنٹ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی زندگی اور موت کے تمام معاملات پر مشتمل تعزیراتی، مالیاتی، سیاسی، اقتصادی، سماجی اور بین الاقوامی قوانین بنانے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق نہ ہو، نماز کی ادائیگی سے قبل ان عقائد پر ایمان رکھنا ہم پر ضروری ہے، لہذا یہی تو کلمہ کا مفہوم ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ سامعین اکرام، نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کی فرضیت قرآن مجید اور متواتر حدیث سے ثابت ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ فرض عین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو کہا گیا کہ نصیحت کیا گیا سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ان لوگوں کے سامنے رکھو، یعنی تبلیغ کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پیش کرنی چاہیے، اگر وہ قبول کر لے تو اس کے بعد نماز کے بارے یعنی پھر انہوں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا گیا ہے، یہ تبلیغ کرنے کا طریقہ ہے، جب سب سے پہلے اللہ کی پہچان بتانی چاہیے، اس کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ نماز کی اس اہمیت کے پیش نظر بہت سے علماء کرام نے بیانات تو کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں اگر قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر دیکھا جائے تو اس سے بالکل دور رہتے ہیں۔ غور و فکر کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل اور مکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سے پورا دین لوگوں تک پہنچا دیا اور امت کو وصیت فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے اندر ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے،
یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ بیہقی اور امام موطا کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے صرف 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اور جنت میں داخل ہوا، یعنی میری سنت پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آئیے حضرت عباس بن سعدیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی، آواز سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ تھا صحابہ کرام کا عمل اور دل دہل گئی۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واز تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کو خاص وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امیر کی سننا اور ماننا، اگر چاہے تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ رہنا اور دین کے اندر نئے نئے کام اور طور طریقے سے بچتے رہنا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی میری سنت اور صحابہ کرام جس طریقے پر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہونا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ جو حدیث ہے سنن ابو داؤد کی ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گمراہ ہے، کوئی بدعت حسن نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ وہ لوگ اسے نیکی سمجھ کر کیوں نہ کیا جائے۔ لوگ جو کرتے ہیں بدعت نیک سمجھ کے ہی کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خوب فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں، امام مالک بہت بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ اور شافعی مالکی حنبلی ہے چاروں میں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خوب فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں نیکی سمجھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کسی نے نیکی سمجھ کر اور کسی نے نیکی سمجھ کر دین کے اندر نیا کام ایجاد کرے گا، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے، نہیں بن سکتی۔ یہ امام مالک کا فرمانا ہے۔ غور کیجئے میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج تو خرافات جمے ہوئے مسلمانوں کے اندر، سب بدعت گمراہی ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کیا ہوں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے قرآن نازل فرما دیا کہ آپ ان لوگوں کو یہ جو تعلیمات کو واضح کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن کا جو تفسیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں دکھا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن حبان میں بھی درج کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے، یعنی بات یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی گئی ہے۔
اس کو لازم بنا، اور جو طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار فرمایا ہے۔ آئیے آج خطبے کے اندر، پچھلے خطبے میں چند باتیں رکھا تھا، اس کو میں نے دہرا دیا۔ یعنی سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے، اس کے بعد رسالت۔ توحید اور رسالت کے بغیر اپنے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کا حکم اس کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، صرف اللہ کا حکم ہے۔ اس کو کیسے قائم کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم کرنی چاہیے، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نماز فرضیت اور فضیلت اور اہمیت کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کو نماز سکھانے کا حکم فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک کے نماز پڑھ مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ اس حدیث پر غور کیجئے، یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ بچوں کے جو والدین ہیں، ماں باپ، ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے، کہ نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو جائے، یعنی جب 7 برس میں آ جائے اپنے اولاد، اپنے بچے، تو ان کو نماز کی عادی کر دے، اور نماز کے جو پڑھنے کے چیزیں ہیں اس کو یاد کروا دے، جیسے کہ ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، چھوٹے چھوٹے انا اعطینا قل هو اللہ، جو بھی چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں اس کو یاد کروا لیں، اور ضرور شریف بھی یاد کروا دیں، اور التحیات بھی یاد کروا دیں، یعنی مکمل وہ اپنے آپ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے 7 سال میں۔ اس کے بعد 10 سال، جب 10 سال آ جائے اس پر اگر نماز ترک کرے، نماز چھوڑ دے، تو اسے ہلکی سے مار کر کے اسے عادت کروا دے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمان ماں باپ کہ اپنے اولاد کا اور دوسرے کاموں میں ان کو ڈانٹ مار کرتے ہیں، لیکن نماز کا جب ذکر آتا ہے تو خاموش اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ہی 7 سال سے اس کو عادت کر دے، بچپن میں ہی، تاکہ اس کے دل کے اندر میں شوق پیدا ہو نماز کی اور دین کی شوق پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کا عمر جب آ جائے اس کو نماز کی عادت کروا دو۔ جب 10 برس کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی سے مار کر اس کو نماز کی عادی بنا دے۔ 10 برس کی عمر کی نماز نہ پڑھنے پر تو والدین پر مارنے کا حکم، سزا دینے کا حکم ہے۔ نماز کا پابندی بننا ضروری چیز ہے، کیونکہ 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کی قریب، اس لیے انہیں ڈانٹنا چاہیے۔ یعنی جب 7 سال سے 10 سال میں آ جاتا ہے لڑکا، وہ بلوغ بڑا ہونے کا عمر میں آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو سختی بھی کرے اور اس کا سونے کا بستر بھی الگ کرے۔ یہ ہے دین۔ دیکھیے بچے کو کیسا پال پوس کرنا ہے، کیسا رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بتا دیے کہ 7 سال کی عمر ہو نماز کی عادی فرمائے، 10 سال کی عمر ہو اس کو نماز نہ پڑھنے کو ڈانٹے اور اس کا بستر بھی الگ کر دے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر ایک چادر میں 2 آدمی نہ سوئے، ایک چادر میں دونوں نہ سوئے، کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہے اسلام میں، اس کو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اختیار نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک نماز کو کفر فرمایا ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، اس کو کفر کا فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کے باب الایمان میں درج کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو اور کفر
कुफर तक पहुंचाने वाला अमल है, यानी नमाज अगर छोड़ देगा वो कुफर तक पहुंचने का अंदेशा है, इसीलिए वो बात यहाँ पर कम है। गौर फिक्र कीजिए मेरे मुस्लिम भाइयों कि हम में से कितने लोग नमाज को तर्क करते हैं। गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें मोहब्बत नहीं है, बेशक हमें मोहब्बत है, जान कुर्बान देने के लिए हम नारे लगाते हैं, लेकिन जब अमल आता है तो हम उससे काले हो चुके हैं। मेरे बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, नमाज को कायम करना ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से दूसरा है। इसीलिए मेरे बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, हमारे घर वालों को, बच्चों को, हम सब 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना चाहिए। और अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान होने के बावजूद उसको नमाज की भी तलकीन किया जाए, ये अफसोस है। जब कलमा पढ़ लिया तो उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो उसको फिर दोबारा नमाज की दावत देने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत ही अजीब और गरीब मुसलमानों में आदत पड़ गई है। मेरे बुजुर्ग अजीज, जब कलमा पढ़ लिया तो उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाता है, वो तो खुद अमल करनी चाहिए और उसको दावत भी देना पड़ रहा है कि आओ नमाज के लिए, आओ आओ नमाज के लिए। एक ऐसी चीज है, गौर कीजिए, इतना गिरा हुआ मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आंखों का ठंडक फरमाया। तो हम सही मोहब्बत करते हैं या नारे सिर्फ लगाते हैं? गौर कीजिए मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, कितने लोग हैं हमारे में कि वक्त की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते। किसी ने फजर पढ़ा, किसी ने ज़हर छोड़ दिया, किसी ने ईशा पढ़ा, किसी ने असर छोड़ दिया। मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं होता। नमाज के बारे में हुक्म है कि कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है। मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करना चाहिए, लाजिम है। इसी तरीके से हजरत बरीदा रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकों के दरमियान अहद नमाज है, यानी मुनाफिकों के हमारे दरमियान एक अहद है, वो नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी बस उसने कुफर किया। इस हदीस का मतलब यह है कि मुनाफिकीन को भी जो अमन है, मुनाफिकों को भी जब अमन दिया गया है, वो सिर्फ नमाज की वजह से वो कत्ल नहीं की जाएंगे और उनके साथ मुसलमान जैसा सुलूक रवैया किया जाता है तो उसकी वजह से है कि वो नमाज पढ़ते हैं और उनका नमाज पढ़ना गोया मुसलमान के दरमियान एक अहद है, जिसके सबब मुनाफिकीन की जान और उनका माल मुसलमानों की तलवार और उनसे महफूज रखने का जरिया बनता है। और जिसने नमाज तर्क की तो उसने अपने कुफर का इजहार कर दिया। मुसलमान भाइयों, गौर करो किस कदर खौफ का मकाम है कि तर्क नमाज कुफर का ऐलान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शकीक रहमतुल्लाह अलैह ताबीन है, रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि सहाबा कराम के आमाल में से किसी चीज को तर्क करने को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। सहाबा कराम के अंदर में ये नहीं समझते कोई गुनाह करे, लेकिन अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ा तो वो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह समझते थे। मेरे बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, हम में कितने लोग नमाज छोड़ते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज छोड़ दे तो यकीनन उसकी बाबत अल्लाह का माफ करने का जरिया खत्म हो जाता है, यानी जिम्मेदार खत्म हो जाता है। जिसने नमाज छोड़ दिया अल्लाह ताला उसको माफ करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए, सिर्फ असर फौत हो जाए, तो गोया उसने अहलो अयाल को लुटा दिया। यानी जिसने जानबूझ करके सिर्फ असर का एक नमाज छोड़ दे, गोया कि उसने अपना अहलो हयाल का माल दौलत सब बेकार कर दिया। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज असर छोड़ दी बस उसका माल बातिल हो गया, उसका पूरे माल बातिल हो गया। ये जो हदीस है बुखारी की और दोनों हदीसें बुखारी के, ये है नमाज की फर्जियत के बारे में। और फजीलत के तो बहुत से बातें हैं, इंशाल्लाह आइंदे जुमे में आपके सामने रखूंगा। यानी ये जो फर्जियत अल्लाह ताला ने हमें नमाज फर्ज दिया, अगर किसी ने अच्छी तरह से वुजू किया और 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा तो उसको 50 वक्त की नमाज की सवाब मिलेगा। ये तो मेराजुल मोमिनीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को 7वीं आसमान के ऊपर से ले आए, इसीलिए उसका मेराजुल मोमिनीन कहा गया। इसीलिए मेरे बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, उसी तरीके से नमाज पढ़ा जाए जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सिखाया। अल्लाह ताला हम सबको उसी तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिका
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.